سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وآلہ الکریم بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے کلام الامام امام الکلام سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کے کچھ اشعار تضمین کی صورت میں سماعت فرمائیں۔ کہیں طٰہٰ کہیں یاسین لکھا، تیرا وصف خدا نے خدا کی قسم، تیرے نور سے یہ عالم ہے بنا، خالق کے وجود و بقا کی قسم۔ اے حبیب خدا شہید و سخا، تیرے شہیر کی ٹھنڈی ہوا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسمی شب تار میں راز تھا، قسمی شب تار میں راز تھا، کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، قسمی شب تار میں راز تھا، کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ ہم مجرم عاصی کے حق میں تجھے روز جزا کا وکیل کیا، تیری عظمت کے منکر جو بھی ہوئے، ان سب کو خدا نے ذلیل کیا، کوئی کہہ نہ سکے تجھے خود سا بشر، تجھے رب نے عدیم مثیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا سوا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، اور تیرے نور سے جگمگ شمس و قمر، تیرے نور سے روشن ارض و سما، یہی
کہتے رہے بو بکر عمر تیرے جیسا کوئی پیدا نہ ہوا، اے خط میں رسول سرمایہ کل، خورشید حرم مہتاب حرا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھے کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ حضرات اشعار بہت ہیں، بس مقطع سماعت کر لیں۔ یہ نعت رسالت کا عنوان دیتا ہے سکون قلب و جان، شاعر تو بہت ہیں خرد و کلام، اردو میں رضا کا مثل کہاں، کر گوہر ان پہ جا قربان، جنہیں ہند کا کہتے ہیں حسان، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنان، کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا وآلہ وبارک وسلم، صلی علیہ وسلم والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ان قریب ہی رجب المرجب شریف کا پیارا مہینہ سیاہ فگن ہونے والا ہے۔ گفتگو اسی کے مطابق کرنا چاہ رہا تھا، پر پچھلے جمعہ کی کچھ باتیں ریلیٹڈ باتیں سامنے آئی تھی، میں نے سوچا کہ اس کے حوالے سے پھر کچھ باتیں عرض کرتا چلوں، پھر انشاءاللہ الرحمن گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے۔ اسلام اور دوسرے مذاہب میں ایک بہت بڑا فرق یہ بھی ہے کہ دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کا یہیں پر سب کچھ ہے، سانس ان کی، سارے معاملات ختم، پر اسلام کا جو معاملہ ہے وہ کچھ اور ہے۔ ہم پہلے کہیں تھے، ابھی کہیں ہیں، بعد کہیں اور ہوں گے، اس کے بعد کہیں اور ہوں گے، پھر اس کے بعد کہیں اور ہوں گے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، اور بہت ساری حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں۔ اللہ نے یہ جو دنیا کو بدلنے کا جو ایک سسٹم دیا،
اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، انشاءاللہ الرحمن پھر کبھی اس تعلق سے گفتگو ہوں گی۔ ہم دنیا میں آئے ہیں تو آگے جہاں جائیں گے اس کے حوالے سے، اس کے تعلق سے اسی دنیا میں ہمیں کچھ کرنا ہے۔ قرآن نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی اگر آپ نے نیکی کی ہے تو آپ کو دکھا دی جائے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ایک ذرے کے برابر بھی اگر آپ نے کوئی برائی کی ہے تو وہ بھی آپ کو دکھا دی جائے گی۔ اب پتہ یہ چلا کہ دنیا میں آئے ہیں، کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اسلام قبول کیا ہے، تو کلمے کے تقاضے کو پورا کرنا ہے۔ کلمے کے تقاضے میں جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں فرض ہیں، اپنی جگہ ہیں۔ ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ جس کے تعلق سے لوگ کشمکش میں پڑ جاتے ہیں اور ہم بار بار سنتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ تو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ حق ہے کیا؟ یہ حق ہے کیا؟ حق کہتے کسے ہیں؟ یہ حقوق جو ایک دوسرے کے اوپر عائد ہیں یہ کیا ہے؟ تو سنیں، حق کہتے ہیں ایک ایسی ذمہ داری کو، حق ایک ایسی ذمہ داری کا نام ہے جو ایک ذات کی طرف سے دوسرے ذات کے اوپر لازم کر دی جاتی ہے۔ اب اگر وہ ذات اللہ کی ہے تو اللہ کے حقوق بندے پر ہیں تو ہم نے اس کو حقوق اللہ کہا، اور وہی چیز، وہی ذات ایک انسان کے اوپر ہے تو یہ بندوں کے حقوق ہیں، حقوق العباد جسے ہم کہتے ہیں، ہے نا؟ حقوق کا معنی، حق کا معنی ہم نے کیا سمجھا کہ ایک ایسی ذمہ داری جو دوسرے پر، ایک ذات کے اوپر عائد یعنی لازم کی جائے، ہے نا، اسی کا نام حق ہے، اسی کو ہم حقوق کہتے ہیں، حق کی جمع۔ تو پتہ یہ چلا کہ بھائی اسلام نے جہاں یہ کہا ہے کہ بندوں پر اللہ کے حقوق ہیں، بندوں پر اللہ کے حقوق ہیں، وہیں یہ بھی تعلیم دی کہ بندوں کے بھی بندوں پر حقوق ہیں۔ پچھلے جمعہ کو جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ دین جو ہے وہ مکمل ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے، خیر خواہی کا نام ہے، بھلائی چاہنے کا نام ہے۔ اب جیسا کہ ہم نے سنا کہ بھئی حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے، تو حقوق اللہ تو اللہ کے حق ہیں، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ، ان کے ساتھ ساتھ جو حقوق العباد ہے ان کی بھی اہمیت کو، ان کے بھی تعلق سے جو ذمہ داریاں ہم پر عائد کی گئی ہیں، ان ذمہ داریوں کو اگر ہم ادا نہیں کر رہے ہیں تو ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے، اور قیامت کے دن اس کے حوالے سے ہم سے پوچھ تاچھ ہوں گی۔ ٹھیک ہے، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک 4 باتوں کا بندہ جواب نہ دے دے وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ 4 چیزوں کا سوال بندے سے ہوگا، ہر ایک سے ہوگا، اور یہ 4 سوالوں کے جواب پیر کے ساتھ بھی ہوگا، مرید کے ساتھ بھی ہوگا، امام کے ساتھ بھی ہوگا، مقتدی کے ساتھ بھی ہوگا، بڑے سے بھی ہوگا، چھوٹے سے بھی ہوگا، ادنا سے بھی ہوگا، اعلیٰ سے بھی ہوگا، اور ہر ایک کے ساتھ یہ سوال ہوگا، سوال کا جواب جو دے گا وہ آگے بڑھے گا، ہے نا؟ اب انشاءاللہ الرحمن اس پر بھی ہم اگر وقت نے مہلت دی تو انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اللہ رب العزت کن چیزوں کے بارے میں سوال فرمائے گا؟ اللہ رب العزت کن چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھے گا؟ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے پڑوسی کے
دیوار یعنی یہ گھر یا دیوار جو بھی کہہ لیں، اس کو اپنے ناخن سے کھرچو اور اس کے گھر کی مٹی تمہارے ناخن میں آ جائے تو کل قیامت کے دن اس مٹی کے حوالے سے بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ اور یہ اتنی بڑی بات ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم اس چیز کو حضور کے اس فرمان کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں اور پھر اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں تو پتہ یہ چلے گا کہ اللہ پر کسی کے دیوار کو ذرا سا ناخن سے کھرچنے سے اگر مٹی ناخن میں آ جائے، اس مٹی کے تعلق سے اگر پوچھا جائے گا تو ہم کتنے بڑے بڑے کام کر کے چھوڑ دے رہے ہیں، پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ ایک چیز اور یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم ٹھیک ہے ہو رہا ہے دنیا میں ہیں، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، اس کی ذات معاف کر دینے والی ذات ہے، لیکن وہ حاکم بھی ہے، وہ عادل بھی ہے، وہ عدل کرنے والا ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں صحابہ اکرام کے ساتھ، دو بکریاں آپس میں لڑ رہی ہیں، دو بکریاں، میں بالکل آرام کے ساتھ یہ باتیں بتا رہا ہوں تاکہ کم سے کم ہم یہ سوچیں نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ چیزیں ایک طرف ہے، یہ چیزیں ایک طرف ہے، یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے، اسے تو ادا کرنا ہی ہے، مگر جو بندوں کے حقوق ہم پر عائد کیے گئے ہیں ان حقوق کو بھی ہمیں ادا کرنا ہے، اور ان حقوق کے ادا کیے بغیر چھٹکارا نہیں ہے، ان حقوق کے ادا کیے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ دو بکریاں آپس میں لڑ رہی ہیں، ایک بکری نے ایک بکری کو سنگ مار دی، حضور نے مسکرا دیا، حضور نے مسکرا دیا۔ صحابہ اکرام سرکار سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات سے آپ مسکرانے لگے، کیا بات ہے، آپ کیوں مسکرانے لگے؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ان کی لڑائی کو دیکھ کر نہیں مسکرا رہا ہوں، بلکہ اللہ جو ان کے درمیان عدل فرمائے گا، اللہ کے عدل کی وجہ سے مسکرا رہا ہوں۔ دو بکریاں آپس میں لڑ رہی ہیں، میں بہت باریک باتیں ہیں اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں کہ دین ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے اور ہم جا کہاں رہے ہیں، دین ہم سے چاہتا کیا ہے، دین کے تقاضے کیا ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ان کی لڑائی پر ان پر نہیں مسکرا رہا ہوں، اللہ جو ان کے درمیان عدل فرمائے گا اس عدل کی وجہ سے مسکرا رہا ہوں۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دونوں بکریاں جانور ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ان جانوروں کو لایا جائے گا، اور یہ جو اس کو سینگ مارا ہے نا اس کا بدلہ دلوا کر کے تب اسے ختم کیا جائے گا۔ ایک بکری اگر ایک بکری کو سینگ مار دے اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ اس جانور سے دلوائے گا۔ انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، دماغ دی، سوچنے کی صلاحیت پیدا کیے، بازو دیے ہیں، پریوار بنایا ہے، کنبہ قبیلہ بنوایا ہے، اور سب کچھ بنانے کے بعد پھر سب کے الگ الگ حقوق ٹھہرایا ہے۔ یہ ماں کا حق ہے، یہ باپ کا حق ہے، یہ بھائی کا حق ہے، یہ بہن کا حق ہے، یہ پڑوسی کے حق ہے، یہ راستے کے حقوق ہے، یہ چلنے کے حقوق ہے، یہ سڑک کے حقوق ہے، اور ہر ایک کے الگ الگ حقوق اللہ نے متعین کر دیا ہے۔ اب اگر بندہ جو سمجھدار بھی ہے، جو فہم رکھنے والا ہے، عقل رکھنے والا ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، جانکار بھی ہے، شریعت بھی نگاہوں کے سامنے ہے، تمام چیزوں کو جاننے کے بعد اب اگر وہ بندہ اس کے حقوق کی پامالی کرے تو بتاؤ جب اللہ تعالیٰ جانور سے جانور کا بدلہ دلوائے گا تو آپ سے آپ کے بھائی کا بدلہ نہیں دلوائے گا؟ ہاں، آپ سے آپ کے بھائی کا بدلہ نہیں دلوائے گا، آپ سے آپ کے پڑوسی کا بدلہ نہیں دلوائے گا،
آپ سے آپ کے اوپر دوسرے کے حقوق ہیں اس کے تعلق سے پوچھ تاچھ کچھ نہیں ہوگی. اللہ اکبر. ہماری کیا اوقات ہے, ہم تو گنہگار لوگ ہیں, ہم تو خطا کار گنہگار لوگ ہیں. اللہ اکبر. فرمایا گیا کل میدان محشر میں ایک آدمی جو مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا, مسند امام احمد کی حدیث پاک, مجاہد فی سبیل اللہ, خالص اللہ کی رضا کے لیے سر کو کٹایا ہوگا. بڑی میں آرام سے ایک بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میرے دوست کو کم سے کم سمجھو دین ہے کیا. آج یہ وہابی لوگ بہت کہتے ہیں, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے بھائی, یہ بہت کہتے ہیں کہ دین ہم سے سیکھو. ہاں ہمارے پاس آؤ 40 دن چلا لگاؤ دین سیکھ لو گے. 40 دن چلا لگانے سے دین کوئی نہیں سیکھتا. اللہ جسے سمجھ دیتا ہے اللہ اسے ہی دین کا علم عطا فرماتا ہے. ہاں سب کو نہیں ملتا بابو. پھر تو سب کو ملنے لگے ایسا تو معلوم یہ چلا کہ گھر گھر میں 5 مفتی پیدا ہو جائیں گے. باپ کہے گا تو غلط ہے, بیٹا کہے گا تو غلط ہے نا. خیر, دین کا علم اسی سے لو جو دین کا علم صحیح طریقے سے آپ کے ذہن و دماغ میں اتارے, اور محبت والے لوگوں سے ملو. محبت بڑی چیز ہے. ہاں محبت بہت بڑی چیز ہے. محبت ہی سے کائنات کا وجود ہے. خیر, عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک شخص جو مجاہد فی سبیل اللہ, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنے گردن کو اللہ کی بارگاہ میں کٹایا ہوگا, ہے نا. گردن کو اللہ کی بارگاہ میں کٹانا کوئی معمولی بات ہے؟ ہاں, اور اللہ نے اس کی شہادت کو قبول بھی کیا ہوگا. بات تو یہ ہے مجاہد فی سبیل اللہ, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اس کی شہادت کو اللہ نے قبول بھی کیا ہوگا. اب وہ انسان جنت کی طرف جائے گا, ایک شخص پیچھے سے آواز دے, رک جاؤ, تم نے مجھ سے قرضہ لیا تھا. ہماری بات میں پہلے کہ ہم لوگ بہت گنہگار لوگ ہیں, ہمارے تو پتہ نہیں کہاں دور دور تک کوئی راستہ نہیں دکھ رہا اپنے کو. ہماری بات میں ہم بہت گنہگار لوگ ہیں. میں اس آدمی کی بات کر رہا ہوں, اس شخص کی بات جن کو اللہ نے اپنے فضل سے جنت کا مستحق بنایا, جس کی شہادت کو قبول فرمایا, جو اللہ کی راہ میں اپنے گردن کو کٹایا. ایسا انسان جنت کے طرف جا رہا ہے, کسی نے روک دیا, رک جاؤ میرے مولا, اس کے اوپر میرا قرضہ ہے, اس نے ادا نہیں کیا, وصیت بھی نہیں کی, میرے مولا اس پر میرا قرضہ. میں اللہ کے عدل کو بیان کرنا چاہتا ہوں, اللہ کے عدل کو سنیں. اللہ عادل ہے, عدل کرنے والا ہے, انصاف فرمانے والا ہے. رک جاؤ, روک دیا گیا, میرے مولا اس پر میرا قرضہ ہے, اس نے ادا نہیں کیا اور نہ ہی اس نے وصیت کی تھی. اللہ اکبر. جس کو اللہ نے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دیا ہے, ہاں شہادت کو قبول کر لیا ہے, اس نے جام شہادت اللہ کی رضا کے لیے نوش کیا ہے, رک گیا, میرے مولا بدلہ چاہتا ہوں, میرے مولا بدلہ چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کے ذمے جو قرض ہے, اس قرض کو, کیونکہ جنت کا مستحق بنا دیا ہے, تو اپنے فضل و کرم سے اس کے ذمے جو قرض ہے, اس قرض کو اجر کی صورت میں ادا کرے گا اور اسے جنت کی طرف بھیجے گا. اب سمجھنا یہ ہے ہما شما کو چھوڑ دیجئے, نمازی متقی پرہیزگار کو چھوڑ دیجئے, اب ایک طرف ہے. بے شک یہ چیزیں اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے, لیکن اگر آپ نے حقوق کو ادا نہیں کیا, آپ نے حقوق کو ادا نہیں کیا تو وہ جس کو اللہ نے جنت کا مژدہ دے دیا, یعنی جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا, اللہ تعالیٰ اس سے بھی روک دے رہا ہے. اب ہم اگر اپنے بھائی کے حقوق کو ادا نہ کریں, اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہ کریں,
اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا نہ کریں. اب اگر ہم جو ہے دوسروں کے مال کے حوالے سے اسے غصب کر لیں, اس پر قبضہ کر لیں, تو بتائیے کہ ہمارا حال کیا ہوگا, ہمارا حال کیا ہوگا. اب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ہے, میرے صحابیوں بتاؤ, میرے صحابہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے, مفلس کون لوگ ہیں. صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ, دھن دولت, مال و متاع نہ, وہ مفلس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, جس کے پاس دھن دولت پیسہ مال و متاع نہ ہو وہ مفلس نہیں ہے. سرکار نے فرمایا سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئے گا, نیکیوں کا ذخیرہ لے کر کے آئے گا. ہاں, نیکیوں کا ذخیرہ لے کر کے آئے گا. نماز پڑھا ہوگا, روزہ رکھا ہوگا, حج کیا ہوگا, زکوٰۃ دیا ہوگا, سارے اعمال کیے ہوگا, نیکیوں کا ذخیرہ لے کر کے آئے گا. اور اس کا سینہ چوڑا ہوگا کہ اب اتنی ساری نیکیاں, میرے دنیا میں جتنی نیکیاں کرنی تھی میں نے سب کیا ہے, اب جنت میں تو جانا میرا طے ہے. اتنی ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتنے میں کوئی آئے گا, پروردگار اس نے مجھے گالی دی تھی. کوئی آئے گا, پروردگار اس نے میرے مال کو ہڑپ لیا تھا. کوئی آئے گا, پروردگار اس نے مجھے ستایا تھا, اس نے مجھے تکلیفیں دی تھی. سب الگ الگ طریقے سے اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ لے کر کے حقوق کو لے کر کے آئیں گے. اللہ سب اپنا حقوق چاہیں گے, اپنا اپنا حق چاہیں گے. اللہ اکبر. وہ جو انسان نیکیوں کا ذخیرہ لے کر کے آیا تھا, اب حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں میں سے اس کو دے گا جس کو اس نے گالی دی تھی. اور صرف یہ نہیں, بات جو اصل ہے وہ یہ ہے, اس کو سنیں خاص کر, وہ یہ کہ نیکیوں میں سے کون سے نیکی, وہ نیکی جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. جو مین امپورٹنٹ یہی ہے نا کہ نیکیوں کی بنا پر جنت میں جائے گا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے نا. ہم نماز پڑھ رہے ہیں, یہ اگر قبول ہے تو نیکیاں ہمارے نام اعمال میں ہیں. ہاں, حج کیا ہو, زکوٰۃ دیا ہو, نیک عمل کیا ہو, بھلائی کی ہو, بہتری کی ہو, تو وہ نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے, تو اس کے صلے میں اس کے بدلے میں صلے میں بندہ جنت میں جائے گا. اب وہ جو نیکیاں دی جا رہی ہے وہ کون سی نیکیاں, جو نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. اب ہماری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمارا نماز پڑھنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ اللہ, ہم تسبیحات کر رہے ہیں, ذکر و اذکار کر رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہمیں خبر نہیں ہے. وہ چاہے تو قبول کرے, چاہے تو رد کر دے, اس کی مرضی ہے. ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے نام اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں, ہمیں خبر نہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہو رہے یا نہیں ہو رہے ہیں. مگر جو قبول ہو رہے ہیں وہ نیکیاں, ان کی وجہ سے بندہ جنت میں جائے گا. اب وہ جو نیکیاں لے کر کے آیا ہے وہ ساری قبول نیکیاں ہیں, ساری نیکیاں وہ قبول نیکیاں لے کر کے آیا ہے. اور پھر اب حال یہ ہے کسی کو گالی دیا ہوگا تو قبول نیکیوں میں اٹھا کر اس گالی دینے والے کو دی جا رہی ہے. کسی کے مال کو ہڑپا ہوگا وہ نیکیاں اٹھا کر اسے دی جا رہی ہے. کسی کو ستایا ہوگا اسے دی جا رہی ہے. کسی کی عیب جو عیب تلاش کی ہوگی اسے دی جا رہی ہے. کسی پر بہتان باندھا ہوگا اسے دی جا رہی ہے. کسی کی غیبت کی ہوگی اسے دی جا رہی ہے. کسی کے گھر والوں پر غلط الزامات عائد کیے ہوں گے اسے دی جا رہی ہے. اب حال یہ کہ وہ جو اتنی نیکیاں پہاڑ کے برابر لے کر کے آیا تھا وہ ساری نیکیاں ختم ہو گئی, کچھ بھی باقی نہ رہا. اب حال یہ کنگال ہو گیا. اب جو لوگ جن کے اوپر جس کو ستایا تھا, تکلیفیں دی تھی, جس کے مال کو غصب کیا تھا, وہ کہیں گے مولا ہمیں ہمارا حق چاہیے, تو عادل ہے, انصاف کرنے والا, مولا ہمیں ہمارا حق چاہیے. اللہ فرمائے گا ان کی نیکیوں کو اٹھا کر, ان کے گناہوں کو اٹھا کر کے اس شخص کے اوپر ڈال دو. کسی کو گالی دی ہوگی نا, اب آپ کے پاس کچھ بھی بچا نہیں, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا, اب اس کا حق ہے ہمارے اوپر, میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے,
تو آج کے دور میں نہیں کہ پیسہ کسی کا لے کر کے بھاگ جاؤ اور 6 مہینے کا آ کے کہو کہ دوں گا، اتنا ہی لینا ہے تو لے، ورنہ جو کرنا ہے کر. ایسا بھی ہو رہا ہے آج. حالات ایسے بھی ہو گئے ہیں، قرض کے نام پر لیا جاتا ہے اور جب لے لیا جاتا ہے تو اب سوا شیر بن کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس نہیں ہے، جو کرنا ہے کر لے. ایسے بھی ہو رہا ہے. اور یہی وجہ ہے، جبکہ قرض دینا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، بڑا اچھا کام ہے قرض دینا. بھائی آدمی سود سے بچ رہا ہے، رشوت سے بچ رہا ہے، برائی سے بچ رہا ہے. دینی بھی چاہیے، خیر خواہی کرنی بھی چاہیے. حضور نے یہی تو کہا ہے کہ اسلام دین جو ہے مکمل خیر خواہی کا نام ہے. خیر خواہی کرنی چاہیے، مگر حالات لوگوں نے ایسے پیدا کر لیے کہ اب لوگ کہہ رہے حضرت قرض دو تو بات بند، قرض دو تو سلام دعا بند، قرض دو تو راستے بدل لے رہے ہیں. ہم کیا کریں، ہم بھی کنگال ہو جائے، لوگ قرض نہیں دے پا رہے. تو جو لوگ مستحق ہیں وہ لوگ بھی آج مارے مارے پھر رہے ہیں. جن کو ضرورت ہے وہی مارے. اس لیے ایک چیز اور یاد آ گئی، اس لیے اسلام کے اصول کو سمجھیے، اسلام کے اصول کو سمجھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. ہاں، جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے پسند کرتا ہے. مجھے اچھی چیز پسند ہے تو میرے بھائی کے لیے، میرے رشتہ دار کے لیے، میرے دوست کے لیے یا میرے پڑوسی کے لیے بھی ویسی ہی چیزیں پسند کرنی ہوگی، تب جا کے رواداریاں قائم رہیں گی. اسلام نے یہی تعلیم دی ہے. اور آپ مجھے بتاؤ، سرکار کی یہ حدیث اللہ اکبر، اگر اس پر ہر ایک بندہ عمل کر لے، ہر ایک انسان اگر اس پر عمل کر لے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. ہم اپنے بچے کے لیے یہ چیز پسند کرتے ہیں. رمضان میں دیکھیں آپ، زکوٰۃ دینے کے لیے 300 کی ساڑی، 200 کی ساڑی، کپڑے، لنگی، تہبند جو بھی ہے وہ 200 والی، 100 والی بھیج دیتے ہیں. اپنے بچے کے لیے ہم 1000، 1200، 2000، 10,000 کی ہو، بچہ ہمارا لگے کہ بالکل ہٹ کے ہے فلاں کا بیٹا. اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا، شریعت اس کی تعلیم، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا. حضور نے فرمایا اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہاں، اور اس حدیث پر، اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے کیا معلوم ہے؟ خود غرضی میں ہم مبتلا ہیں. ہم خود غرضی میں مبتلا، اپنے لیے یہ، دوسروں کے لیے یہ، ہمارا یہ حال، دوسروں کا یہ. ہم نے ایک درجہ بنا دیا ہے. یہ اعلیٰ کوالٹی کے لوگ، اس کے یہاں اچھے سامان پکوان جانے چاہیے. یہ میڈیم کلاس کے لوگ ہیں، ان کے یہاں اس طریقے کے سامان جانے چاہیے. جو غریب ہے اس کو کچھ بھی بچا کھچا دے دو، اس کے لیے ایسے ہی سامان جانا چاہیے. یہ ہم نے معیار، لیکن اسلام نے یہ نہیں کہا، شریعت نے یہ کہا یہی چیز حضور کے فرمان کو دیکھیں، نگاہوں کے سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں. اپنی زندگی اگر ہم نے ایسا کیا تو لڑائی جھگڑے سے یہ ہمارے درمیان آئیں گی نہیں، ان سے ہم کو سے دور ہو جائیں گے. مگر ہم ایسا نہیں کر رہے، ہم ایسا نہیں کر رہے. ہم آج انا کا پتلا بنے ہوئے ہیں. آج ہم انا پرستی میں مبتلا ہو گئے ہیں. دین سے ہمیں دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، ایسا ہمارا حال ہو گیا ہے. دین اور شریعت کی جو باتیں ہیں وہ بالائے طاق رکھی گئی ہیں. اپنے آپ کو دیکھا جا رہا ہے، اپنے مطلب کو دیکھا جا رہا ہے اور اسی پہ عمل پیرا ہوئے ہیں ہر ایک، الا ماشاء اللہ. جس کی وجہ سے آج جو ہے نا ہم سب کے سب پریشان ہوتے نظر آ رہے ہیں. بڑے کے تعلق سے چھوٹا دعا نہیں کر رہا. کیا دعا کریں اس کے لیے؟ کبھی تو دیکھتا نہیں ہمارے طرف. بھائی کو دیکھ نہیں رہا ہے، کیا کریں گے؟ وہ ہم کو دیکھ نہیں رہا ہے نا. آج اچھا ایک بات اور، ایک چیز اور کہ بھائی کا گھر کا حال ایسا بھی ہو گیا ہے. آج ایک بھائی کما رہا ہے اور دوسرا بھائی کام نہیں کر رہا، نکما ہے. تو اب وہ بھائی اور اس کی بیوی وہ چھوٹے والے پر بہتان یا جو ہے غلط بیانی کہ بھائی وہ کام نہیں کر رہا لیکن پھر بھی مجھے کھلانا پڑ رہا ہے. اور ایسی باتیں آ رہی ہیں آج معاشرے ہمارے گھروں میں.
جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ آپس میں جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں بھائی بھائی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس مجلس میں اس شخص کا بھائی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہ آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کماتا ہوں اور میرا بھائی یہاں بیٹھا ہوا ہے، کچھ کام نہیں کرتا، نکما ہے، دونوں ہم ساتھ میں ہیں تو کمانا مجھے پڑتا ہے، اس کے پریوار کو چلانا پڑتا ہے۔ یہ سنے بات، ہاں ہمارے یہاں ایسا ہو رہا ہے نا، ایک بھائی کی جاب لگی ہوئی ہے، اب ایک کی نہیں لگی، بیچارہ پریشان ہے، تو اب دوسرا بھائی جو ہے وہ تنقید کر رہا ہے۔ اگر بھائی نہ کرے تو بھابھی جو ہوتی ہیں وہ آتی ہے تو وہ تنقید ہے نا، یا پھر لین دین میں کچھ اونچ نیچ کا معاملہ رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے گھر میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس سے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کماتا ہوں، میرا بھائی نہیں کماتا، جس کی وجہ سے جو ہے اس کے گھر کو مجھے چلانا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس حدیث کا مفہوم بیان کرا اپنی زبان سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اسی بھائی کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دے رہا ہو سکتا ہے کہ تمہارے اسی بھائی کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا، اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا، اسے لینے والا بنایا۔ اگر اسے دینے والا بنا دیتا اور تجھے لینے والا بنا دیتا تو بتا کہ تیرے دل پہ کیا گزرتی۔ تو یہ نہ سوچ کہ میرے بھائی کے پریوار کو میں چلا رہا ہوں، بلکہ یہ سوچ مجھے جو کچھ مل رہا ہے یہ ہمارے بھائیوں کے رشتہ داروں کی دعاؤں کی برکتوں سے مل رہا ہے۔ ہاں اگر یہی چیز، میں نے کہا اس میں بہت ساری باتیں ہیں، اس پہ گفتگو ہے، یہ تو صرف تمہیدی باتیں ہیں، گفتگو تو کئی دن جو ہے کئی جمعے اس میں گفتگو ہو سکتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بھائی سمجھدار لوگ ہیں، سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہے نا، ہوشیار قسم کے لوگ ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو ماشاءاللہ ساری چیزوں کو بالکل سامنے رکھ کر کے کام کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ جب ہم دنیا داری کے حوالے سے اتنا زیادہ اپنے آپ کو بالکل مستحکم رکھتے ہیں تو دین کے حوالے سے بھی ہمارا کام کیسا ہونا چاہیے۔ لہذا اگر آپ کا کوئی پڑوس میں کوئی بھوکا ہے، پریشان ہے، اس کی دیکھ ریکھ آپ کے ذمے ہے، آپ ان کی دیکھ ریکھ کیجیے۔ یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے اور پڑوسی کے تعلق سے اتنی باتیں بتائی کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کا ہماری وراثت میں نام نہ آ جائے، یعنی وراثت میں حصہ نہ مل جائے۔ اتنا زیادہ پڑوسی کا حق ہے۔ اللہ سرکار نے کہ بھائی اتنی پڑوسی کے تعلق اتنی باتیں جبرائیل امین نے بتائی کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وراثت میں پڑوسی کا حصہ ہو، پڑوسی کا حق ہو۔ اللہ اتنا زیادہ پڑوسی کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب پڑوسی سے مراد ہمارے گھر لگ کے جو ہے خالی وہی نہیں ہے، 40 گھر ادھر ہے، 40 گھر ادھر ہے، 40 گھر ادھر ہے، 40 گھر ادھر ہے۔ ہاں دیکھ ریکھ کرنا، حقوق جو ہمارے اوپر عائد کیے گئے ہیں ان حقوق کی پابندی، ان کو ادا کرنا ہمارے ضروری بنتا ہے۔ اگر ہم نے ادا کیے حقوق پڑوسیوں کے، بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، ایک دوسرے کے حقوق اور ہم نے ادا کیے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا اور جنت کا مستحق ضرور بنائے گا۔ تو کرنا یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو حقوق کو سمجھ کر کے اس کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز، آخری چیز وہ یہ کہ ان تمام حقوق کو ادا کرنے کے لیے جو حقوق ہیں اس کی تیاری کے لیے ہمارے پاس 50 سال، 40 سال، 60 سال، 70 سال کا وقت ہے بس، جس کی جتنی عمر۔ پرچہ آؤٹ ہو چکا ہے، امتحان کا پرچہ جو ہے وہ آؤٹ ہو چکا ہے، اتنی ہی عمر، کسی کی کم کسی کی زیادہ، یہ میں نے 40-50 اس لیے کہہ دیا کہ عام طور پر اتنی عمریں ہماری بھی چل رہی ہیں، اس سے زیادہ بھی اللہ کی مرضی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی مرضی ہے، لیکن جتنے سال آپ کی زندگی کے ہیں انہی سالوں میں آپ کو ان تمام سوالوں کے جوابات کو دے دینا ہے، تب تو آپ کامیاب ہیں۔
ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان سب باتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک منٹ کی بات یہ، میں نے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی اہمیت کو بتایا۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش یہ بھی ہے کہ آپ سبھی حضرات جو مسجد کا کام چل رہا ہے، میں کئی جمعہ سے مسلسل کہہ رہا ہوں، زیادہ نہیں، اگر آدمی 20 50 100 روپے دینے لگے، سب لوگ دے تو انشاءاللہ ایک خطیر رقم جو ہے وہ جمع ہو سکتی ہے۔ لہذا اس مسجد کے تعمیری کام کے لیے دل کھول کر آپ حضرات چندہ دیں، تعاون کریں، حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک ہم تمام کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔